يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، ائمہ کرام پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. آج جمعہ کے اس موقع پر عبادت میں استقامت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت میں استقامت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں ثبات قدمی، مسلسل کسی کام کو کرنا. انگلش میں ہم اسے فارمنس کہتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹنس کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسی کالج میں ایڈمیشن لے لیے ہیں، کچھ بھی جو کر رہے ہیں اسے مسلسل کرتے رہنا. ایسا نہیں کہ صبح آپ نے کوئی بزنس اختیار کیا، دوپہر میں پھر چینج کر رہے ہیں، شام میں کچھ چینج کر رہے ہیں. کسی کالج میں کسی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا اور آپ نے پھر اسے ایک سال کے بعد سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں، کالج چینج کر رہے ہیں، یونیورسٹی چینج کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی متزلزل ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ثبات نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ تو کسی بھی جگہ نہیں رکتے ہیں، ہمیشہ چینج کرتے رہتے ہیں. یہ ہے استقامت کا مختصر مفہوم جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب یہاں پر عبادت میں استقامت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جیسے عبادت شروع کرتا ہے، اللہ نے اسے بالغ بنایا اور اس پر نمازیں فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، حج فرض ہوئے اور دوسری عبادتیں فرض ہوئی، تو اس میں مسلسل باقی رہنا، مسلسل کرنا. ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے عبادت کی، پھر آپ نے شوال کو اسکپ کر دیا، ذوالقعدہ کو اسکپ کر دیا، پھر جو ذوالحجہ کے پہلے 10 متبرک دن آئے آپ نے اس میں عبادت کیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا. پھر جو ہے مختلف مسلمانوں نے مختلف قسم کی عبادتیں مختلف جو ہے مہینوں میں خاص کر رکھی ہیں، ان کو سلیکٹ کر کے صرف اسی وقت اللہ کی عبادت کرنا اور باقی وقت اللہ کی عبادت سے غافل ہو جانا. یہ ہے عدم استقامت، یہ ہے عدم استقامت. اگر ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے اندر عبادت میں استقامت نہیں پائی جاتی ہے، استقامت نہیں پائی جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہے کچھ مہینے عبادت کرتے ہیں، جمعہ سے شروع کریں گے، فرسٹ تاریخ سے شروع کریں گے، اگلے رمضان سے شروع کریں گے، فلاں دن سے شروع کریں گے، اور ایک مدت تک عبادت کرنے کے بعد ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ عبادت سے بے رخی اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کے اختیار کرنے والوں کو جو بشارتیں دی ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ثم استقاموا پھر اسی پر ڈٹے رہے جمے رہے. آپ نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, عبادتیں شروع کی, ثم استقاموا پھر اسی پر ڈٹے رہے. کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کن پر؟ ان لوگوں پر جو عبادت میں استقامت اختیار کرتے ہیں. فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, مت ڈرو, ولا تحزنوا اور غمگین مت ہو, وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اور تمہیں بشارت دی جا رہی اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. آج ساری انسانیت, مسلمان اس میں خاص نہیں, پوری انسانیت اس میں خاص طور پر مسلمان خوف کا شکار ہیں, ڈر کا شکار ہیں. سب انسیکیور ہیں, ہر آدمی امن کی تلاش میں ہے, سیکیورٹی کی اطلاعات میں, اور جو ہے خوف اس کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. مختلف قسم کے خوف ہیں, مختلف قسم کے. کسی کی بچی بڑی ہو رہی تو اس بچی کی شادی ہوگی نہیں, اس کا خوف ہے. کسی کو تجارت کا خوف ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن ہے, کل سے ہمارا کیا ہوگا. کسی کو بیماری کا خوف ہے, کسی نے چھینک دی, کسی نے کھانس دیا, ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی بیماری لاحق نہ ہو جائے. مختلف قسم کے خوف, ڈر جو ہے آج ہمارے اندر جو پایا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں استقامت اختیار نہیں کرتے, ڈٹے نہیں رہتے ہیں. تو پہلی چیز خوف کا پایا جانا, یہ ایک بہت بڑا سبب ہے عدم استقامت کا, کسی بھی چیز پر باقی نہ رہنے کا. دنیاوی زندگی میں بھی اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اگر آپ اس میں استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے, اور وہ استقامت جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے, کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. اگر آپ نے استقامت اختیار نہیں کیا آپ کی تجارت میں, آپ کے بزنس میں, یہاں تک کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی, ازدواجی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں, اونچ نیچ آتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں. اگر آپ اس پر ڈٹے رہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کیا, تو آپ کی زندگی جو ہے چلتی رہے گی, آپ کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. لیکن اگر آپ نے اپس اینڈ ڈاؤنس کو سر پر لے لیا تو ہر مہینے آپ کے جو ہے ازدواجی زندگی ٹوٹتی جائے گی, بکھرتی جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے ہمارے بھائی جو پریشان حال ہیں اسی وجہ سے کہ یہ نشیب و فراز جو آتے ہیں دنیاوی زندگی میں, ہم اس کا جو ہے خیال نہیں رکھتے ہیں. عبادت میں استقامت کا مفہوم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث میں سمجھایا. خیر الاعمال ادومها وان قل, بہترین عمل کیا ہے؟ جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. آپ کو اگر تہجد کی نماز مشکل لگ رہی ہے, 8 رکعت جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھنے کے لیے, تو آپ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھیے اور 2 رکعت ادا کیجیے. آپ جو ہے قرآن مجید کے 2 پیجز ڈیلی پڑھیے استقامت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ رمضان میں آپ نے 5 بار قرآن ختم کیا پھر اگلے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں, جمعہ میں سورہ کہف کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی کو منظم کیجیے, پلاننگ کیجیے, اپنی زندگی کو مرتب کیجیے. اگر آپ ڈیلی 2 پیج, صرف 2 پیج قرآن مجید کا پڑھیں گے تو 1 سال میں 1 مرتبہ آپ کا قرآن ختم ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ سینچری بنائیں کہ 1 سال میں 100 بار قرآن ختم کروں گا, وہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بڑی حدیث ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو 20 دن تک تھے. پھر ان لوگوں کو اپنے گھر والوں کی چاہت ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ
کہ تم جو ہے بشرو ولا تنفرو، جو ہے گڈ نیوز لو، ایک دوسرے کو جو ہے نفرت میں مت ڈالو، جن چیزوں کا میں حکم دیتا ہوں اس پر جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا عمل کرو، جتنی طاقت ہے، لیکن جن چیزوں سے روکا جائے اس سے بچنے میں آپ کی طاقت کا خیال نہیں کیا جائے، کیونکہ بچنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے سگریٹ سے پرہیز کرو، سگریٹ چھوڑ دو، تو فوراً اسے اس پر عمل کرنا، یہ نہیں کہے گا کہ میری جو ہے طاقت نہیں، میری بساط نہیں ہے۔ لیکن اگر تہجد کی نماز ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو مشکل لگے، کیونکہ صبح صبح ڈیوٹی پر جانا ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، اور جو ہے بہت سارے اس کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز سے مشکل ہو رہی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ سے خوف کر سکتے ہو کرو، لیکن اس میں خیر الاعمال ادومها وان قل، کم سے کم کیجئے لیکن مستقل کیجئے، مستقل۔ ہاں کچھ بابرکت ایام آتے ہیں، کچھ بابرکت مہینے آتے ہیں، کچھ بابرکت ساعات آتی ہے، وہ گھڑیاں آتی ہیں، جیسے عصر کے جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے، اس میں آپ کی عبادتوں میں تیزی آنی چاہیے، پیش آنا چاہیے، آپ کی رفتار بڑھنی چاہیے۔ جیسے آپ یہاں سے وجے واڑہ جائیں تو آپ جب ہائی وے پر جاتے ہیں وہ تیزی سے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے سٹی میں آتے ہیں آپ اپنی رفتار دھیمی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسے بند کر دیں 100 کلومیٹر کے بعد تو آپ کبھی بھی اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں جمعہ کو نکلوں گا، پھر جمعہ ختم ہوتے بیچ میں رک جاؤں گا، اگلے جمعہ جاؤں گا، تو آپ کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ استقامت یہ بنیادی شرط ہے ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جنت کی بشارت، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں اور آخرت میں تمہارے جگری دوست ہیں، ولی ہیں۔ فرشتے آپ کے دوست ہو جائیں گے اگر آپ استقامت کو قائم رکھیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں جو بھی آپ چاہیں گے آپ کو ملے گی، جو بھی جو ہے آپ کی خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ضیافت ہے آپ کے لیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عبادت میں استقامت پیدا کیجئے۔ ہر کام جو دنیا کا کرتے ہیں اس میں بھی استقامت ہونی چاہیے۔ اگر استقامت نہیں ہے تو آپ کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں استقامت عطا فرمائے، ہماری عبادتوں میں استقامت عطا فرمائے، ہمارے معاملات میں استقامت فرمائے۔ اے اللہ ہم نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس وحدانیت پر قائم رکھ، دائم رکھ، اسی پر ہم ڈٹے رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ کلمہ توحید پر جو ڈٹے رہیں اور اس پر رخصت ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔